بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال سکیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے، مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا، اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت ہی عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کی عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو تم میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ چلے گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا، ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی، یوں تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں یا بت کو سجدہ کریں یا شوہر کو قتل کریں یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا، اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے، اور قتل حقوق البات لاؤ، شراب پی لیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے تو زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ بھول بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے؟ تمام فرشتوں نے اپنی خطا تسلیم کی اور زمین والوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے ان کے لیے دعا مغفرت کرنے لگے۔ قرآن فرماتا ہے، پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت دنوں کے بعد حکم الہی آیا، ان کو اختیار دے دیجئے کہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابدی ہے، ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ یہ عذاب قیامت تک ایسا شدید رہنے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستوں، میری آج کی پوسٹ آپ کو اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔